سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ مرکز تحفظ دین میڈیا اورنگ آباد صرف ہمارے ملک بھارت ہی کا نہیں بلکہ عالم اسلام میں جانا پہچانا ایک نام ہے جو بہت ہی کم وقت میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ناظرین تک اپنے پلیٹ فارم سے دین حق کا پیغام حق پہنچانے میں الحمدللہ کامیابی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ مختلف موقعوں پر مختلف شکلوں میں مختلف صورتوں میں تحفظ دین میڈیا سروسز قسم قسم کے قیمتی اور اہم نادر موضوعات پر ملک بھر کے مختلف علماء کرام سے امت تک ان کے فیض کو پہنچانے کا ایک ذریعہ اور سبب بنتا رہتا ہے۔ اس مرتبہ 2020 میں 1441 ہجری میں ربیع الاول کی آمد کی مناسبت سے دونوں جہان کے سردار آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں پیدائش کے ایک خوبصورت موقع کی مناسبت سے آپ علیہ السلام کی اس دنیا میں آنے کی جو اصل حیثیت ہے، آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے اور جو اعزاز آپ کو پوری انسانیت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر فرد بشر میں ملا ہے، وہ خاتم النبوت ہونے کا، یعنی آپ نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو خاتم النبیین ہونے کی جو آپ کی خصوصی صفت ہے، اس موضوع کی مناسبت سے تحفظ ختم نبوت کا آن لائن 20 روزہ تحفظ دین میڈیا ایک کنونشن، ایک پروگرام چلا رہا ہے۔ اسی پروگرام کا یہ ایک حصہ ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی تحفظ ختم نبوت کا ایک حصہ ہے۔ میرے محترم و مکرم عزیز دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، اس دنیا میں جتنی نعمتیں پائی جاتی ہے ان تمام نعمتوں میں کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ بڑی نعمت ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ مال بڑی نعمت ہے، سونا بڑی نعمت ہے، چاندی بڑی نعمت ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ مکان ذاتی ہو تو یہ بڑی نعمت ہے، مکان بڑا ہو تو یہ بڑی نعمت ہے، کوئی سمجھتا ہے بینک بیلنس ہو، سیونگ ہو، فیوچر پلاننگ ہو، ہر کوئی زمین کو، کوئی کھیت کو، کوئی کسی کو دنیا چل ہی رہی ہے ان سارے کے سارے تصورات کے ساتھ۔ لیکن سب سے زیادہ اہم اور بنیادی چیز اس دنیا میں اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ایمان کی نعمت ہے، اور ایمان ہی کی نعمت کو انسانیت کو فراہم کرنے کے لیے، ایمان ہی کی نعمت سے انسانیت کو سرفراز کرنے کے لیے، ایمان ہی کی نعمت سے انسانیت کو آگاہ کرنے کے لیے، ایمان ہی کی نعمت سے انسانیت کو سمجھانے کے لیے، جوڑنے کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بنائے جانے کے وقت سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نبیوں کے سلسلے کو قائم فرمایا۔ ہر نبی آتے اور انسانیت کو ایمان کی دعوت دیتے، ایمان لانے کی دعوت دیتے، ایمان قبول کرنے کی دعوت دیتے۔ اور ایمان کیا ہے؟ اللہ کی ذات عالی کو کے توحید کا اقرار کرنا، اللہ کے ذات عالی کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ماننا، کسی درجے میں شریک نہ مارنا، اور جس زمانے کے، جس قوم کے، جس نبی نے دعوت دی ہے اس نبی کی نبوت کو تسلیم کرنا۔ اور آج کے دور میں یہ جو امت محمدیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محبوب نبی علیہ السلام کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ جتنی امت قیامت تک آئے گی ان ساری کی ساری امت کو جو اس روئے زمین پر پیدا ہوں گے، جو اس زمین پر آنکھ کھولیں گے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عقل و شعور عطا کرے گا، جو شعور کی عمر تک پہنچ گیا اور وہ ایمان قبول کرنا چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ وہ پڑھ بھی لے، جب تک محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایمان کے معتبر ہونے کے لیے جیسے لا الہ الا اللہ کی گواہی ضروری ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی بھی ضروری ہے۔ ایک اجماعی مسئلہ، ایک اجماعی معاملہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ آپ کو آخری نبی، قیامت کے آخری پیدا ہونے والے انسان تک کے نبی، قیامت سے ایک لمحہ پہلے تک پیدا ہونے والے ہر فرد بشر کے نبی، ہر ایک کے نبی، اور آپ کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، کسی درجے میں ضرورت نہیں، کسی شکل میں ضرورت نہیں، کسی صورت میں ضرورت نہیں۔ اس عقیدے کو ماننا جسے ختم نبوت کا عقیدہ کہتے ہیں، اگر کوئی آدمی اللہ کی توحید کا تو اقرار کرے، رسول اللہ کے نبی ہونے کا تو اقرار کرے، لیکن اللہ کے رسول کو آخری نبی نہ مانے تو اجماعی مسئلے کے منکر ہونے کے سبب علماء فرماتے ہیں اللہ کے توحید کا اقرار اور رسول کی رسالت کا اقرار کرنے کے باوجود ختم نبوت کے منکر ہونے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تو میرے دوستوں، ایک بہت اہم اور بنیادی مسئلہ ختم نبوت کا ہے۔ اس ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا، نبی کے بعد کسی کو نبی نہ ماننا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مخصوص موضوع ہے، ایک مخصوص عنوان ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بسنے والے، روئے زمین پر بسنے والی ساری انسانیت کے ہر فرد بشر کے ایمان کو بچانے کی محنت کرنے کا نام ختم نبوت کی محنت ہے۔ ہر وہ انسان جو نبی کے بعد اپنے آپ کو نبوت کی جگہ پر کھڑا کرنے کی ناپاک جسارت کرے گا، ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو نبی کے بعد نبی کی طرح، نبی کا جیسا، نبی سے ملتا جلتا یا نبی سے کچھ قریب یا نبی کے برابر یا نبی سے بڑھ کے نعوذ باللہ یا خود نبی کچھ بھی کہہ لے گا، ایسا ہر شخص گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے۔ اور اس سے لڑائی کرنا، اس سے جنگ کرنا، اس سے مقابلہ کرنا، ڈیفنس کے لیے کھڑے ہونا، ہاتھ کام آ جائے تو ہاتھ کو کام میں لانا، زبان کام آ جائے زبان کو کام میں لانا، قلم کام آ جائے قلم کو کام میں لانا، قدم سے چل کر جانا پڑے چلے جانا، جس عزم کو اس کام میں لایا جائے گا اور تحفظ دین کی محنت کی جائے گی تو یہ سارا کا سارا کام ختم نبوت کے تحفظ کا کام ہے۔ اسی لیے تو دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے ان مبارک لمحات میں جس حیات کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، آپ نے اپنے چہیتے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے محبین کو، اپنے متوسلین کو، اپنے طلبہ کو، یوں سمجھ لیجئے آپ استاد تھے تو آپ کے جتنے طلبہ کی جماعت تھی صحابہ کی، انہیں آپ آگاہ کرتے رہتے، انہیں بتلاتے رہتے، انہیں سمجھاتے رہتے، انہیں چوکنا کرتے رہتے، انہیں
آگاہ کرنے کا، الارم دینے کا، اٹینشن کرنے کا بار بار یہ کام کیا کرتے تھے۔ اے میرے صحابہ یاد رکھنا، میری ان باتوں کو محفوظ رکھنا، میری ان باتوں کو سمجھ لینا، میری ان باتوں کو یاد کر لینا، بار بار فرمایا کرتے۔ خاص طور پر نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو حالات اس امت پر آنے والے ہیں، جو پیشین گوئیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بتلا دی تھی، نبی نے امت کو بتائی ہے، اور جو فتنے قیامت کے قریب آنے والے ہیں، نبی نے ایک ایک فتنوں کا ذکر کیا۔ بعض روایات میں تو آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ایک مرتبہ ہمارے نبی علیہ السلام اپنے معمول کے خلاف بہت لمبی آپ نے گفتگو کی۔ حالانکہ آپ لمبی گفتگو نہیں فرماتے تھے، لیکن معمول کے خلاف میں لمبی گفتگو کی، تفصیلی گفتگو کی، ڈیٹیل میں اور تفصیلی بیان فرمایا اور گفتگو کو طول دیا۔ کیوں؟ کیونکہ معاملہ بڑا اہم تھا۔ فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے ایک ایک فتنے کا میرے محبوب نبی نے تذکرہ فرمایا اور اس کو سمجھایا، کہا کہ اس کو یاد رکھ لو، اس سے بچنے کا یہ طریقہ، اس سے بچنے کا یہ راستہ، اس طرح اس سے بچو گے، یہ ایسا فتنہ، یہ ایسا فتنہ، یہ ایسا فتنہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنی بڑی مجلس تھی، اتنی بڑی محفل تھی، نبی نے تو اتنے فتنوں کا ذکر کیا، جس کو یاد ہو گیا اس نے یاد رکھ لیا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں لیکن بھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھول ہی چکے، جب کوئی ایسے حالات ہم دیکھتے اپنی آنکھوں سے، مجھے یاد آ جاتا کہ اچھا یہ تو نبی نے ہمیں اس وقت میں بتایا تھا، یہ وہی فتنہ ہے، یہ وہی حالت ہے جو میرے محبوب نبی نے ہم کو سنائی تھی۔ قیامت کے قریب میرے اور آپ کے محبوب نبی فرماتے ہیں فتنوں کا دور ایسا ہوگا، ایمان کو، اسی ایمان کو جس ایمان کی سب سے بڑی نعمت ہونے کی گواہی آج دنیا دے رہی ہے، قرآن دیتا ہے، ذخیرہ احادیث رسول دیتے ہیں، اسی ایمان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے موت کی آخری سانس تک لے کر چلنا، یہ آج بہت بڑا معاملہ بنا ہوا ہے۔ میرے محبوب نے یہی فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا میری سنت پر چلنا گویا اپنے ہتھیلی میں انگارہ رکھنے کے برابر ہوگا۔ یقیناً بے شک یا رسول اللہ، آپ نے 100% صحیح فرمایا تھا، ایک ایک سنت پر چلنا گویا اپنے آپ کے ہاتھ میں انگارہ رکھنے کے برابر ہے۔ ایمان پر چلنا، ایمان کو بچا کر لے کر جانا، ایمان والا گھر میں پیدا ہو جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں رہی، بلکہ اب تو اس سے بڑی بات یہ ہو گئی کہ ایمان والے گھر میں پیدا ہو کر ایمان پر مرنا، ایمان کے ساتھ آخری سانس لینا اور ایمان ہی پر خاتمہ ہونا، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ ایمان والے گھر میں پیدا ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، غیر ایمان والے گھر میں پیدا ہونے کے مقابلے میں۔ لیکن صاحب ایمان جینا، صاحب ایمان ہونا، صاحب ایمان مرنا، یہ فتنوں کے دور میں بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آقا کریم نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ صبح کا مومن شام کو کافر ہوگا، شام کا مومن صبح کو کافر ہوگا۔ جس وقت اساتذہ نے ان احادیث کو ذخیرہ کتب حدیث سے کھنگال کھنگال کر ابواب الفتن میں، باب الملاہم میں پڑھایا تھا، یقیناً اس وقت میں دل بے چین ہو جاتا تھا اور ذہن منتشر ہو جاتا تھا کہ یا اے اللہ، کیا وہ وقت بھی آئے گا، وہ وقت ہم دیکھ پائیں گے یا ہم نہیں دیکھ سکیں گے؟ بلکہ دل سے دعائیں نکلتی تھی کہ کاش کہ ہم وہ وقت نہ دیکھ سکے کہ صبح کا مومن شام کو کافر اور شام کا مومن صبح کو کافر ہو جائے گا۔ لیکن زمانے کی تیز رفتاری اور حالات کا بدلنا اس اتنی رفتار اور تیزی سے ہے کہ ہم اس دور کو اب دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اکابر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تحفظ ختم نبوت کی محنت پر حملہ کرنے والے، تحفظ ختم نبوت کے جھیالوں کو بھڑکانے والے، تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے والوں کو اکسانے والے ہر دور میں رہے، ہر دور میں رہیں گے، قیامت تک یہ باطل اور حق کی جنگ چلتی رہے گی۔ اس دنیا کے بدترین انسانوں میں، اس دنیا کے بدقسمت انسانوں میں، اس دنیا کے سب سے زیادہ خبیث انسانوں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔
لوگ سمجھتے ہیں کہ اس گستاخ نے گستاخی کر کے سب سے بڑا جرم کیا ہے، لیکن جو لوگ اس مجرم کو حق پر مان کر اس گستاخ اور خبیث کو نعوذ باللہ لاکھ مرتبہ ایک محترم درجہ دے رہے ہیں، یہ بھی زیادہ بے وقوف ہے یا پھر یہ دعویٰ کرنے والا زیادہ بے وقوف ہے؟ ہمارے معاشرے میں اسی صدی میں مرزا غلام احمد قادیانی نامی ایک بدبخت گزرا ہے، جس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا، ایسے بیسیوں دعوے کیے، اس کے دعوے پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن کوئی سمجھدار انسان نہیں ہو سکتا۔ اور نبی تو بہت دور کی بات ہے، ہم اس کا تصور تو خواب و خیال میں لا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد اور کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، اور ہمارا ہی نبی نہیں، مرزا قادیانی کے بھی نبی محمد الرسول اللہ ہے، ان کے سارے ماننے والوں کے نبی بھی محمد الرسول اللہ ہے، لیکن انہوں نے جھوٹے کو سچا مان لیا اور نعوذ باللہ سچے کو سمجھنے میں غلطی کر دی۔ وہ بدبخت آیا، اس کو ماننے والے آئے، کتنے لوگوں کا ایمان لٹا، پیدا ہوئے مسلمان لیکن ایمان کے راستے سے ہٹ گئے۔ ابھی اس سن میں، ان سالوں میں، چند سالوں پہلے ایک آدمی خود کو مہدی بھی کہتا ہے، عیسیٰ بھی کہتا ہے، اس نے دعویٰ کر دیا، جس کو شکیل بن حنیف کہتے ہیں، اس کے ماننے والے کیسے کیسے گمراہیوں میں پڑتے جا رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ صبح کا مسلمان شام ہوتے ہوتے پتہ نہیں اپنے عقیدے کی حفاظت کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے یہ خبریں شہر حیدرآباد میں گردش کرنے لگی، تلنگانہ اور آندھرا کے مختلف علاقوں میں گردش کرنے لگی، اور طرح طرح کی خبریں آنے لگی کہ ایک آدمی ہے جو علاج کرتا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ علاج کرتا ہے تو ڈاکٹر ہوگا، علاج کرتا ہے تو طبیب ہوگا، علاج کرتا ہے تو ہومیوپیتھک ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا پیشہ۔ لوگ علاج کرانے کے لیے جانا شروع کیے، مرد بھی گئے، عورتیں بھی گئی، اپنی بیماری لے کر گئے، چھوٹی بیماری، بڑی بیماری، کبھی حل نہ ہونے والی بیماری، سالوں سے بیمار، مہینوں سے بیمار، خاندانی بیمار، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ جانے لگے۔ اللہ ہر کسی کو صحت دے۔ بیماری بھی ایسی نعمت ہے کہ بیمار جب انسان ہو جاتا ہے اور علاج کے لیے اسے جو کر گزرنا پڑے وہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو لوگ حرام چیزوں کو بھی اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر شریعت کی اجازت کے، جبکہ اس کا حلال راستہ موجود ہے۔ اور کبھی کبھی لوگ کفر بھی کر دیتے، شرک بھی کر دیتے، طرح طرح کے کام کر دیتے علاج کے نام پر۔ لوگ جانے لگے، لوگوں کو شفا ملنے لگی، بیماری صحت میں بدلنے لگی۔ کسی کی طبیعت ناساز تھی، سالوں سے ڈپریشن کا شکار تھا، اس کا ذہن ایک جگہ نہیں رہتا تھا، جانے لگے، فائدہ ہوا، ایک کو فائدہ، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، ایسا ہوتے 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 یہ قافلہ بڑھتا گیا۔ اب لوگوں میں خبریں عام ہونے لگی کہ فلاں شخص ہے جو اس طریقے سے علاج کرتا ہے۔ معلوم کیا گیا علاج کا طریقہ کیا ہے، کہ کیا علاج کیسے کرتا ہے۔ کہا گیا کہ کوئی دوا دیتا ہے کہ نہیں، ہومیوپیتھک ہے کہ نہیں، یونانی ہے کہ بولے نہیں، انگریزی ہے، آخر ہے کیا، ڈاکٹر ہے، کیا پڑھا ہوا ہے، MBBS ہے، MBA ہے کیا، لیکن نہیں صاحب کچھ نہیں ہے۔ آپ کا مرض کیسے ختم ہوا؟ کہا کہ ہم نے قرآن سنا، ہمارا مرض ختم ہو گیا۔ اچھا، قرآن سے علاج کیا جاتا ہے؟ کہ ہاں صاحب قرآن سے علاج کیا جاتا ہے۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ قرآن سے علاج کیا جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں تو شفا ہی شفا ہے، قرآن میں تو سراسر شفا ہے، قرآن تو شفا والی کتاب ہے، قرآن سے علاج نہ ہونے کا سوال نہیں پیدا ہو سکتا۔ بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ قرآن سے علاج کیا جا رہا اور قرآن مجید سے شفا مل رہی۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ بہت سارے مختلف قسم کے غلط طریقوں سے علاج کرتے تھے، لیکن اب علاج قرآن سے ہو رہا، قرآن مجید سننے سے ہو رہا، قرآن مجید پڑھنے سے ہو رہا، قرآن مجید کی باتیں سننے سے ہو رہا۔ اللہ بڑا کریم ہے، شفا دینے والا ہے۔ یہ تو بہت بڑا چمتکار ہو گیا کہ قرآن سے لوگ قریب ہونے لگ گئے۔ لیکن دھیرے 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 وقت گزرتا گیا تو حقیقت کے اوپر جو پردہ لگا تھا وہ ہٹتا گیا۔ اب یہ بات سامنے آئی کہ ہاں صاحب وہ علاج تو کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے کو کہتے ہیں، لیکن ان کے علاج کا طریقہ اور ڈھنگ اور اسٹائل تھوڑا ہٹ کے ہے۔
ہر کوئی اپنا اپنا نیا ٹیپیکل اسٹائل بناتا ہے. تو کسی نے اسٹائل بنایا تھا کہ میں نے دعویٰ کر دیا, چیلنجز کیے, میں نبی ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, وہ ان کا طریقہ تھا. ایک اور نے طریقہ بنایا کہ گوگل میں سرچ کرو, انٹرنیٹ کی دنیا سے سرچ کرو, دجالی علامتوں کو تلاش کرو, پھر حضرت عیسیٰ کی آمد کے سارے حالات ہموار کرنے کی فکریں ذہنوں میں ڈالو. اس طریقے سے دجال آ چکا ہے, پھر حضرت عیسیٰ بھی آ چکے ہیں, مہدی بھی آ چکے ہیں, یہ سارے کے سارے کھچڑیاں پکائی گئی تھی. لیکن اب یہ جو صاحب آئے ہیں یہ تھوڑے ٹیپیکل ہیں, انہوں نے یہ سب نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ سب کچھ نہیں ہے, ہم علاج کریں گے. پیسہ کیا لیں گے؟ پیسہ کچھ نہیں لیں گے. پھر کیا کریں گے؟ ہم بس علاج کریں گے. آپ کو ہم جو بتائیں گے آپ وہ سن لیجئے گا, پڑھنے کا نہیں ہے. ہم اب تک سنتے تھے نا کہ یہ وظیفہ پڑھ لو, یہ دعا پڑھ لو. یہ تو علاج تو قرآن مجید سے کرنا احادیث میں موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ قل کے سورے پڑھ لیا کرتے تھے, اور ہمارے اکابر سے بھی ثابت ہے, اور خود یہ شرعی حکم بھی اور اجازت ہے کہ قرآن مجید اگر پڑھ کر بھی پھونک دیا جائے تو شفا مل جاتی ہے. صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے, اور قرآن مجید میں شفا ہے, اس سے تو کسی کو انکار نہیں. لیکن تھوڑا معاملہ ہٹ کے ہے. جیسے عملیات ہوتے ہیں کہ وظیفہ دیا گیا کہ یہ پڑھو, یہ پڑھو, یہ پڑھو. اکابر کے مجرب عملیات موجود ہے کتابوں میں, الحمدللہ اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. قرآنی آیات ہوتی ہے, مسنون دعائیں ہوتی ہے, اور بہت کچھ اچھی باتیں ہوتی ہے, دعائیں وغیرہ ہی ہوتی ہے. شرک اور غلط باتوں سے پاک جو بھی وظیفہ ہوگا ہے وہ پڑھنا چاہیے. لیکن یہاں پڑھنے کا شارٹ نہیں ہے. یہاں ایک نئی چیز سننے کو ملی کہ صاحب وہ میموری دی جاتی ہے, اس میموری کے ذریعے سے کہا جاتا ہے کہ یہ میموری سنو. بی ایچ ایل کے علاقے کے رہنے والے بتائے جاتے ہیں, وہ جو طبیب بنے ہوئے ہیں, فرضی طبیب, فیک طبیب, ڈاکٹر نہیں ہیں لیکن بنے ہوئے ہیں, بنے بیٹھے ہیں, ان کو لوگ فیاض کہتے ہیں. فیاض بن یاسین ان کا نام ہے. بعض کہتے ہیں کہ 52 سال عمر ہے, بعض کہتے ہیں 55 سال عمر ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ صاحب آج تک بہت کم لوگوں کو نظر آئے. دور ڈیجیٹل دور چل رہا ہے, لیکن آج بھی بہت زیادہ اپنے آپ کو چھپانے کا مزاج ہے, کسی کو نظر نہیں آتے. اس سے پہلے والے جو صاحب گزرے ہیں وہ پہلے نظر آئے تھے, اب نظر نہیں آ رہے. شکیل بن حنیف شروع میں نظر آئے تھے, اولڈ فوٹو ان کی موجود ہے, لیکن اب اپڈیٹ کیا ہے, کیسے ہے, کیسے دکھتے ہیں, اب کتنی نحوست چہرے پہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اب یہ فیاض بن یاسین کے چہرے پہ ہے کیا دیکھیں گے, بلکہ سوچے تو وہ تو کچھ بھی اب تک دکھائے نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فیاض بھیا, اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ بابا, یعنی انڈر گراؤنڈ ہے, چھپے ہوئے. اب کچھ لوگ میموری بابا بھی کہنے لگے کہ میموریاں دی جاتی ہیں. ہم سنتے تھے کہ دوا طبیعت ناساز ہو گئی تو انجیکشن دو, دوا دو, گولی دو, ٹیبلٹ دو, سیرپ دو, گلوکوز چڑھاؤ, آپریشن کرو, یہ ہوتا تھا. لیکن یہاں پر الگ مسئلہ ہے. بخار آئے, کھانسی آئے, سردی ہو, شوگر ہو, بی پی ہو, تھائرائیڈ ہو, کینسر ہو, کچھ بھی ہو, دوا خانے کو نہیں جانا, ہاسپٹل کو نہیں جانا, گولی نہیں کھانا, دوا نہیں کھانا, ڈاکٹر کو نہیں دکھانا, کچھ نہیں کرنا. حد تو اس وقت ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی خاتون حاملہ ہو, پریگننٹ ہو, تو کہیں گے کہ دوا خانے کو نہیں جانا, ڈیلیوری گھر میں ہونا. یہ طریقہ کار کام کا ہے. کچھ شک پیدا ہونے لگا کہ صاحب یہ کیا طریقہ کار ہے کہ دواخانوں سے دور کیا جا رہا, ڈاکٹری سے دور کیا جا رہا, علاج کرانے سے روکا جا رہا. یہ خیر یہ چیزیں بھی قابل غور ہے, لیکن کوئی مذہبی معاملہ نظر نہیں آیا. اب میموریز کا سلسلہ شروع ہوا, میموریز دی جانے لگی, میموریز تقسیم ہو رہی ہے. لوگ جاتے ہیں, ان کے ایجنٹ ہیں, ان کے ایجنٹوں کے پاس جا کر بات کرتے ہیں, کانفرنس کے ذریعے سے بات کرائی جاتی ہے, پھر وہ بات ریکارڈ ہوتی ہے, پھر اس کا جواب ریکارڈنگ میں ملتا ہے, پھر وہ ریکارڈنگیں دی جاتی ہے. اب وہ ریکارڈنگیں سننے کے لیے کہی جاتی ہے. بڑی مشکل سے چند نوجوان اور دین کے جیالے ختم نبوت کی حفاظت کرنے کے لیے خود کو سپاہی اور خود کو پہرے دار سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی جان جوخم میں ڈالنے والے نوجوان علماء اور کچھ نوجوان
نبی کے سچے اور پکے اور نبی کے لیے جان نچھاور کرنے والے امتیوں میں اپنا نام لکھانے کی طلب رکھنے والوں نے کوشش کر کے کچھ میموریز کے آڈیوز کو منگوایا. جب وہ مل گئی تو اس کو سننا شروع کیا کہ صاحب ایسا کیا وظیفہ دیا جا رہا, ایسا کون سا کوڈ ورڈ دیا جا رہا, ایسی کون سی خاص بات ہے جس کی وجہ سے لوگ سن رہے ہیں, شفا مل رہی ہے. ہم بھی تو سنیں کہ معلوم تو کریں. مسئلہ تو اب مشکوک ہے. نہ تو دلہن نے اب تک گھونگھٹ اٹھایا, نہ چہرہ دکھایا, نہ منہ دکھائی کی رسم ادا کی, نہ تو کسی کی یہاں فوٹو ہے, نہ تو کسی کو کچھ پتا ہے, نہ تو کسی کو کچھ خبر ہے, نہ تو صاحب کا موبائل نمبر ملا, نہ کسی سے اب تک بات کی, نہ آڈیو میں کی, نہ ویڈیو میں کی, کچھ نہیں کیا. معاملہ مشکوک تھا. لہذا آڈیو سننے کے لیے شروعات کی گئی, سنا گیا. تو اب جیسے جیسے آڈیو سنتے گئے تو سمجھ میں آنے لگا کہ صاحب یہ تو معاملہ صرف علاج کا نہیں ہے. معاملہ اگر صرف علاج کا ہوتا تو واقعتاً اس پر کچھ تبصرہ کرنے سے پہلے سوچا جاتا. معاملہ اگر صرف علاج کا ہوتا تو واقعتاً یہ سوچا جاتا کہ نہیں صاحب علاج ہی کا تو معاملہ ہے, ان کا طریقہ ہٹ کے ہے. اگرچہ یہ لوگ, یہ شخص, یہ آدمی, ان کا گروپ, ان کا سرکل لوگوں کو عرف سے, نیچر سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن معاملہ کچھ اور نظر آیا. جبکہ ان کا نیچر کو روکنا یہ بھی غلط ہے, کیونکہ بیمار ہونے پر علاج کرانا یہ تو قرآن سے ثابت ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ میں لکھا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والا اللہ ہے. اور حضرت ایوب علیہ السلام کو جب بیماری آئی تو رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اللہ سے دعا کی کہ اے میرے مولا, میں جب مجھے بیماری نے چھو لیا ہے آپ میرے اوپر رحم کر دیجئے, رحم کرنے والے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے طریقہ بتلایا کہ یہ جو ٹھنڈا پانی ہے, اس پانی کے ذریعے سے آپ دو قسم کا پانی, ایک پینے کے لیے, ایک نہانے کے لیے, مختلف اقوال موجود ہے. تو جو پانی دیا گیا اس پانی کے ذریعے سے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا مل گئی. معلوم ہوا بیمار انسان ہوتا ہے, اللہ شفا دیتے ہیں, اور شفا کے راستہ اللہ نے اسباب کو بنایا ہے. پانی کے ذریعے سے اللہ نے شفا دے دی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی طبیعت ناساز ہوتی, اللہ شفا دے دیتے. مختلف اللہ کے نبی علیہ السلام نے علاج کروانے کے لیے احادیث میں خود اس بات کی تلقین فرمائی ہے. کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تلبینہ سے علاج کرو, یہ بیمار کے دل کو مضبوط کرتا ہے اور غموں کو دور کرتا ہے. کہیں آپ نے فرمایا کلونجی کے بارے میں کہ موت کے سوا ہر بیماری سے اس کے اندر شفا ہے. اور کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے عجوا کھجور کھانے کا حکم دیا. اور کہیں کچھ احادیث کا ذخیرہ موجود ہے. آج تک علاج کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات پر آپ کو مواد دیکھنے کی کوشش کریں گے, بہت کم ملے گا, کیونکہ یہ تو کامن سینس ہے, یہ تو نیچر ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے تو علاج کرایا جاتا ہے. یہ تو دنیا کا ہر انسان مانتا ہے, ہر مذہب مانتا ہے, یہاں تک کہ قانون بھی مانتا ہے کہ علاج کروانا یہ تو انسان کا حق ہے. اور دستور ہند کے سلسلے, دستور ہند کی بھی ایک یہ دفعہ ہے جس کے تحت صحت مند زندگی گزارنا ملک کے ہر شہری کا حق ہے. دستور ہند کی دفعہ 21 میں یہ بات موجود ہے. اس کے تحت میں صحت مند زندگی گزارنا ہر شہری کا حق ہے. تو اس وجہ سے اس کے اوپر کوئی مواد نہیں, کوئی لٹریچر نہیں, کوئی اس طرح کی بات زیادہ نہیں ہے. تعلیم تو اسلام کی اس سلسلے میں کافی موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, یہاں تک موجود ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو, بیمار ہو, پریشان ہو, مجبور ہو, بے بس ہو, لاچار ہو, اور ڈاکٹروں نے اس شخص کو یہ کہا ہو کہ تمہاری اس بیماری کا علاج سوائے اس حرام چیز کے اور کسی میں نہیں ہے, تو پھر اس وقت میں بھی فتاوی عالمگیری میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حرام دواؤں سے, یعنی پیشاب سے, خون سے اور مردار کے گوشت, یعنی ان چیزوں سے بھی علاج کروانے کی ضرورت پڑے تو علاج کروانے کی اجازت ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کو یہ مذہب اسلام نیچر کے مطابق ڈیل کرتا ہے, نیچر کے خلاف نہیں. جس طرح ہمارے انڈر گراؤنڈ بابا کہتے ہیں کہ علاج نہیں کرانا, دوا نہیں کھانا, فلاں نہیں کرنا, یہ ساری کی ساری باتیں سنی علماء نے, لیکن ان سے زیادہ اہم بات میں وہ بتلانا چاہ رہا ہوں.
یہ تو قرآن میں بھی حکم ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے، اور تمام دنیا کے مذاہب میں بھی علاج کروانے کے سلسلے میں کوئی نیچر کے خلاف بات نہیں بیان کرتا. یہاں تک کہ حرام غذاؤں سے علاج کرنے کی بھی شریعت میں اجازت ہے بصورت مجبوری، مسلمان عادل ڈاکٹر کے مشورے کے بعد میں. اور اس سے آگے بڑھے تو حکومت ہند کی دفعہ 21 کے تحت بھی صحت مند زندگی گزارنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے. ہمارے لیے یہ موضوع کیوں چنا گیا؟ آج کی تحفظ دین میڈیا سروسز کے اس پلیٹ فارم سے اس موضوع کو آپ کو سنانے کے لیے کیوں چنا گیا، کیوں رکھا گیا؟ تحفظ ختم نبوت سے اس موضوع کا کیا تعلق ہے؟ وہ فیاض بن یاسین، وہ فیاض بھیا، فیاض انڈر گراؤنڈ بابا، فیاض میموری بابا، جو بھی نام اس سے کہے جاتے ہیں، اس شخص سے تحفظ ختم نبوت کی محنت کا کیا تعلق ہے؟ یہ تحفظ ختم نبوت کا 20 روزہ آن لائن کنونشن ہے. اس کنونشن میں اس بدبخت کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟ 2 منٹ اس پر سمجھ لیجئے، پھر آگے بات کریں گے. ضرورت اس لیے ہے کہ یہ مسئلہ علاج سے زیادہ ایمان کا ہو چکا ہے. جسمانی نقصان سے زیادہ ایمانی نقصان کا ہو چکا ہے. فیاض بن یاسین نامی جو شخص ہے، اس شخص کی جو میموریز، جو آئیڈیوز 100 کی تعداد میں، اور ان آئیڈیوز کی جو فائلز ہوتی ہیں نا کمپیوٹر میں، ہم اسے اپلوڈ کرتے ہیں، اسے دیکھنے پر ایسا بھی لگ رہا ہے کہ یہ فائلز کوئی نئی اپڈیٹ نیو نہیں ہے. کیونکہ اب جس فارمیٹ میں ریکارڈنگز موبائل میں ہو رہی ہے، اینڈرائڈ موبائلز جس طرح کی آڈیو کلپس ریکارڈ کر کے آپ کو سیو کرنے کی سہولت دیتے ہیں، اس طرح کی ریکارڈنگ نہیں. اس ریکارڈنگ کو دیکھ کر تو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ سالوں پرانی ریکارڈنگیں ہیں، اور سالوں پرانے ان کے اور عوام کے درمیان کی جو گفتگویں ہیں وہ ہے، اور سالوں پرانے علاج کے ان کی ٹیکنکس ہے. تو اس کا اندازہ اس سارے کے سارے خلاصے سے یہ نکل رہا ہے کہ سالہا سال سے پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کی محنت ان کی مکمل ہو چکی، اور یہ زمینی اعتبار سے پتہ نہیں کتنے گھروں کے اندر داخل ہو چکے، اور کتنے ذہنوں میں فیاضی خناس اور فیاضی وائرس بھر چکا. یہ معاملہ ہے. کیوں تحفظ ختم نبوت کے موضوع پر اس عنوان کو شامل کیا گیا؟ کہ یہ جو فیاض بن یاسین ہیں، اس کے جو دعوے ہیں، اس کے میموری کی ریکارڈنگز کے اندر جو باتیں ہیں، اگر ان میموریز کو آپ سنیں گے، اللہ کرے آپ نہ سنیں، جو بھی جن علماء نے سنا ہے انہوں نے اس کو محفوظ کر کے اس بات کو نوٹ کیا، نقل کیا، اس کے عقائد کو، اس کے نظریات کو، اس کی سوچ کو، اس کی تھنکنگ کو ایسے ہائی لائٹ کیا کہ ذہن انسان کا ایک لمحے کے لیے چوکنا ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ اکبر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ علاج کے نام پر، یہ صحت کے نام پر ایسا ذہنی طور پر، مینٹلی طور پر ایسا ڈسٹرب کیا جا رہا، اور مینٹلی طور پر ایسے تیار کیا جا رہا، ان میموریز کے ذریعے سے، ان ریکارڈنگز کے ذریعے سے لوگوں کا مائنڈ سیٹ اپ کیا جا رہا کہ تمہارے لیے جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا میں بتلا رہا ہوں وہی سب کچھ ہے. میں بتاؤں گا، تم مانو گے، بہت فائدے میں رہو گے، میری بات کا انکار کرو گے، بہت نقصان میں رہو گے. ایک خاتون، چونکہ بات چیت ہوتی ہے تو ممکن ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو منہ پہ انکار بھی کر دیتے ہیں. ایک خاتون نے فیاض بن یاسین کی بات کو جھٹلایا تو کہنے لگا، ایمان کا راستہ بتانے والے پیغمبر کو تم نے جھٹلا دیا. اسی لیے اس موضوع کو یہاں شامل کیا گیا کہ دھیرے دھیرے اس آدمی کے باتوں سے ایسے دعووں کا ظہور ہو رہا، اس آدمی کی گفتگو سے ایسے دعووں کا اظہار ہو رہا، اس آدمی کی گفتگو سے ایسے ایسے اعلانات کا اظہار ہو رہا، اس آدمی کی
گفتگو سے ایسی ایسی باتیں سامنے آ رہی کہ انسان حیران ہو رہا ہے، کہاں وہ غلام احمد قادیانی جو سالوں میں ایک مرتبہ ایک دعویٰ کرتا تھا، کہاں وہ شکیل بن حنیف جو سوچ سوچ کر قدم اٹھا رہا تھا، اب یہ تو فیاض بن یاسین نہ سوچتا ہے نہ وقت دیتا ہے، بس دھڑلے سے کبھی اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے اور کبھی اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہے ایمان اصل میں میری پیروی کرنا اور اللہ کی پیروی کرنا ہے، کبھی کہتا ہے میری اطاعت نہ کرنے والے پر گمراہی کا مہر لگ چکا ہے، تو کبھی کہتا ہے کہ نماز اور حج وغیرہ میری اطاعت کے بغیر وہ بیکار ہے ساری کی ساری عبادتیں، کبھی کہتا ہے کہ مجھے نہیں ماننا، ایمان کی جھوٹی گواہی دینا ہے، کبھی کہتا ہے اللہ کی طرف سے آگے پیش آنے والے حالات کی مجھے خبر دی جاتی ہے، تو کبھی کہتا ہے جو میری اطاعت نہیں کرے گا میں اس کو آخرت میں نہیں بچا سکتا۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے چند جھلکیاں سنائی ہے۔ انبیاء کے بارے میں وہ بدبخت کہتا ہے انبیاء کی دعائیں قبول نہیں ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے حق میں دعا کر کے نادانی کی، نعوذ باللہ۔ کبھی کہتا ہے دعا کرنا دراصل ایک ضد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر زبردستی کرنا ہے کہ یہ کام کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں کرتے کرتے الٹا لٹک گئے تھے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ نستغفر اللہ۔ اس طرح کے بیکار قسم کے، گھٹیا قسم کے اس کی باتیں اور انبیاء کی شان میں گستاخی اور طرح طرح کی بکواسات ان آئیڈیوز میں موجود ہے۔ واقعتاً جو میں نے آپ کو سنایا ہے آئیڈیوز میں موجود ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے فیاض بن یاسین کے سلسلے میں میں نے جامعہ نظامیہ کے فتوے پر ایک ویڈیو چھوٹی سی کلپ ریکارڈ کروائی تھی، تو ایک صاحب نے کمنٹ کیا کہ وہ کہاں ہے صاحب، ہم کو بھی سنا دے، ہم بھی سننا چاہتے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے کہ ان کی صورت دکھا دو، کوئی پوچھتا ہے کہ اس کا چہرہ بتا دو، کوئی کہتا ہے کہ اس کی فوٹو وائرل کر دو، کوئی کہتا ہے کہ فلاں کر دو فلاں کر دو، کوئی کہتا ہے کہ ایڈریس دے دو۔ ارے اللہ جانے کیا کیا کمنٹ لوگ کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، آپ ہماری مدد کر دیں گے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ آپ فوٹو تلاش کر کے لا کر دے دیجئے کہ مولانا آپ نے جس بدبخت کا ذکر کیا تھا یہ لیجئے اس کی فوٹو، آپ نے جس بدبخت کا نام سنایا تھا یہ لیجئے اس کا سارا کچا چھٹا میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، یہ کام کر دیجئے تو مہربانی ہوگی۔ فیاض بن یاسین نامی شخص اس وقت میں شہر حیدرآباد کے اطراف و اکناف کے علاقوں کے ساتھ ساتھ تلنگانہ و آندھرا کے علاقوں میں اللہ جانتا کہاں کہاں اور پھیل گیا ہے، مسلمانوں کے ایمان کا لٹیرا بنا ہوا ہے، مسلمانوں کے ایمان کی لوٹ مار کر رہا ہے۔ خاص طور پر مسلمان بہنیں اس فتنے سے متاثر ہوتی جا رہی، گھرانوں کے گھرانے اس فتنے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ فتنہ کیسے بن رہا ہے؟ یہ لوگوں کو میموریز کے اندر یہ ساری باتیں بتلا رہا ہے۔ دیکھو میں جو بتا رہا ہوں، میں جو علاج بول رہا ہوں، میں جیسا کرنے کو بول رہا ہوں ویسا آپ کو کرنا پڑے گا۔ وہ باتوں میں یہ بات بھی آ جاتی ہے۔ علاج کے سلسلے میں مجھے خبردار کرنا، مجھے بتلانا، مجھے خبر دینا بہت ضروری ہے۔ نماز روزہ اتنا ضروری نہیں ہے، نماز اور حج اتنا ضروری نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں اور بھی بہت سارے دعوے اس شخص کے ہیں، جس طرح میں آپ کے سامنے کچھ سناؤں گا۔ میری اور اللہ کی اطاعت میں خیر ہے، جو میری اطاعت نہیں کرے گا اس کو آخرت میں نہیں بچا سکتا۔ کون ہے آخرت میں بچانے والا؟ کیا اس کو علاج کرنے کی وجہ سے، لوگوں کا ایمان لوٹنے کی وجہ سے اللہ کل قیامت کے دن بلائے گا اے فیاض ایمان کے لٹیرے ادھر آ، میں تجھے اختیار دیتا ہوں کہ جا فلاں فلاں کو بچا لے؟ اس بدبخت کو ملے گا اختیار؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ کون ہے جو اللہ کے پاس شفاعت کرنے کی طاقت اور ہمت رکھتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر؟ کون کر سکتا ہے؟ لیکن یہ شخص کہہ رہا ہے، کیا مطلب ہے اس دعوے کا؟ ایک جگہ کہتا ہے میری اطاعت کرنے والی عورتیں میرے نزدیک میری ماں سے بہتر ہیں۔ ایک جگہ اس شخص نے یہ کہا
میں اللہ کے حکم کے تحت چلتا ہوں۔ ایک جگہ شخص کہتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دین کے تمام علوم کو جھٹلاؤ، پھر خود بخود دین کا علم حاصل ہو جائے گا۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ دعا کرنا جائز نہیں ہے، انبیاء کی دعائیں قبول نہیں ہوئی، انبیاء بھی یہ ضد کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اللہ نے ان کی نہیں سنی، یعنی دعا کرنے کا سلسلہ۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بیمار ہے اللہ سے ہم دعا کریں گے، دعا کرو، کہ دعا ہوا نہیں کرنا، دعا کرنا ہی نہیں، کیوں؟ کیونکہ دعا تو ایک ضد ہے، نعوذ باللہ۔ انبیاء کرے یہ ضد، وہ کام ناکامیاب نہیں ہوئے، نعوذ باللہ۔ کیسی کیسی گستاخیاں انبیاء کے بارے میں کر رہا ہے۔ تو عوام کا ذہن متاثر ہو رہا، ایک نیا فرقہ، ایک نیا لانچ ہونے والا ہے فرقہ، بلکہ ہو چکا ہے۔ اب لوگ دھیرے دھیرے چونکہ صحت مل رہی، بیماری سے نجات مل رہی، بیماری سے الحمدللہ شفا مل رہی، یہ خیال میں اس آدمی کے بہکاوے میں آتے جا رہے ہیں، اس کو ماننے لگ رہے، اس سے جڑتے جا رہے، اس سے الگ ہونے کا نام نہیں لیتے، اس کے خلاف سننا پسند نہیں کر رہے۔ اور بہت سارے لوگوں کا تو حال یہ ہو گیا تو کہتے ہیں کہ ہم تو علاج ہی تو کروانے جاتے ہیں، علاج سے ہم کو شفا بھی مل رہی ہے، قرآن میں تو شفا ہے، اگر ہم فیاض بن یاسین کے بعد علاج کروانے کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ واقعتاً اسی سوال کو آپ تھوڑا سا گھما دیجئے کہ آپ غیر مسلم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، آپ کو علاج کرا رہے ہیں، شفا مل رہی ہے، کوئی بہت بڑا اسپیشل نیورولوجسٹ ہے، وہ آپ کا علاج کر رہا، آپ کو بیماری ملی، اس نے صحت کی کوشش کی، اللہ نے شفا دی، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی، اسے آپ کو فائدہ ہوا، بہت سارے اچھے اس کی تعریفیں آپ کر رہے ہیں، آپ گئے، آپ کے بعد کوئی اور، اس طرح سینکڑوں کو اللہ پاک شفا دے رہا ہے۔ تو آپ یہاں پوچھئے کہ اس کے پاس جانے میں کوئی نقصان ہے؟ تو کوئی نقصان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جانے سے آپ کے ایمان پر ذرہ برابر بھی کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آپ کو علاج کر رہا، وہ ڈاکٹر ایز اے ڈاکٹر اس نے علاج کیا، ٹریٹمنٹ کیا، جو دوا دینی ہے دے دی، پھر آپ کو وہ بھیج دے گا۔ لیکن اگر وہ وہاں بیٹھ کر آپ کو علاج کرتے آپ کے علاج کے بعد یا آپ کے علاج کرنے کے دوران یا آپ کے گھر جانے کے بعد کوئی ایسا آپ کو نسخہ دے، کوئی ایسا آپ کو منتر دے، کوئی ایسا آپ کو وظیفہ دے جس میں شرکیہ الفاظ ہو، شرکیہ کلام ہو، شرکیہ اشعار ہو، شرک پر مبنی باتیں ہو، جس سے توحید کے عقیدے پر ضرب پڑتی ہو، آپ وہ سن رہے، آپ وہ پڑھ رہے، یہاں پر آپ کو علماء روکیں گے۔ کیوں صاحب؟ اس لیے کہ آپ کے علاج سے اس کا کوئی تعلق نہیں، آپ کے علاج سے اس منتر کا، اس پڑھے جانے والے کلام کا، اس جملے کا، اس بات کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ کا علاج تو دواؤں سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح میں نے کوشش کی ہے مثال دے کر سمجھانے کی، کوئی اور مثال سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھا جا رہا، قرآن میں سراسر شفا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ فیاض بن یاسین نے کوئی اور نعوذ باللہ الگ اپنی طرف سے کوئی کلام لکھا ہو یا کلام بتا رہا ہو، وہی قرآن جو محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا، وہی قرآن تو جو ہم اور آپ پڑھتے رہتے ہیں، وہی قرآن تو بتا رہا۔ وہ قرآن تو میں اور آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی سن سکتے ہیں، ہزاروں آوازوں میں، خوبصورت لہنوں میں قرآن مجید موجود ہے، ریکارڈ کرا ہوا، وہ سن سکتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا کہ اب قرآن مجید سنے تو بھی آپ کو اعتراض ہو رہا، کیا قرآن مجید سن کے شفا مل رہی نا، اس میں کیا پرابلم ہے؟ واقعتاً کوئی پرابلم نہیں۔ ایک اس میں سب سے بڑا اشکال جو ہے وہ یہی ہے، قرآن تو آپ سن رہے ہیں، اس میں کوئی خراب بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، ہمیشہ سے سننا چاہیے تھا، فیاض کے بولنے سے مت سنیے، اپنے آپ سے سننا چاہیے۔ لیکن قرآن مجید کی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو عقیدے ایمان سے ٹکرا رہے، نبی نے جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب فتنوں کا دور ہوگا، صبح کا مسلمان شام کو کافر ہوگا، شام کا مسلمان صبح کو کافر ہوگا، یہ مت سمجھیے جیسے کوئی موز ہے، کوئی سیب ہے، کوئی پھل ہے، وہ سڑنے لگتا ہے، اس پہ دھبا نظر آتا ہے، راشن ہے، کیڑے پڑتے ہیں، نظر آتا ہے، سبزی ہے، خراب ہوتی ہے، نظر آتی ہے، جو چیز بھی آپ لے لیں اس کی خرابی
چہرے سے نظر آ جاتی ہے، لیکن ایمان ایسی چیز ہے جس کی خرابی، جس کا بگاڑ، جس کی تباہی انسان کے چہرے سے نظر نہیں آتی، نظر نہیں آتی۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں کوئی سبزی لی، کوئی پھل لیا، اس کو آپ نے زمین پہ پٹکا، وہ ٹوٹے گا، آپ کو نظر آئے گا کہ ٹوٹ گیا، تڑک گیا، دھبا لگ گیا، نشان بیٹھ گیا۔ لیکن ایمان ایسی چیز نہیں ہے، وہ جاتا بھی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی لیے تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس بات کو ارشاد فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اس کے حق کے مطابق، اور آخری جو جملہ ارشاد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم پیدا ہوئے مسلمان گھر میں، تم بڑے ہوئے مسلمان گھر میں، تم جوان ہوئے مسلمان گھر میں، تم کمائے مسلمان گھر میں، تمہارا نکاح مسلمان گھر میں ہوا، لیکن تمہاری موت بھی مسلمان گھر میں ہونے کے ساتھ ساتھ حالت اسلام میں ہونی چاہیے، بغیر مسلمان کے مت مرو۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو قرآن کے علاج کے نام پر گمراہ کیا جا رہا، قرآن کے علاج کے نام پر یہ کہا جا رہا ہے کہ میں قیامت میں تم کو نہیں بچا سکتا، میں پیغمبر کو تم نے جھٹلایا ہے، اللہ کو ماننا، مجھے ماننا، یہ جتنی باتیں، ایسے 21 دعوے مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ تلنگانہ و آندھرا نے ایک کتاب شائع کی ہے، فیاض کا فتنہ، ایمان سے محروم کرنے کی ایک نئی سازش، یہ کتاب ہے۔ یہ جو کتاب مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ تلنگانہ و آندھرا حیدرآباد میں یہ بہت بڑا تحفظ ختم نبوت کا مرکز ہے، انہوں نے یہ کتاب شائع کی ہے۔ اس کتاب میں جامعہ نظامیہ کا فتویٰ شائع کیا ہے، اس فتوے میں اس بدبخت کے 21 دعوے لکھے گئے ہیں، اور بھی کئی دعوے موجود ہیں۔ ان 21 دعووں کی روشنی میں جامعہ نظامیہ کے مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر واقعتاً جو بات کہی گئی، جو عقیدے بتائے گئے، جس میں سے کچھ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر بھی سنائے، اگر یہ ایسے ہی عقیدے ہیں تو یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے ماننے والوں پر بھی تجدید نکاح لازم ہے، تجدید ایمان لازم۔ یہ ایسا شخص ہے، اس شخص کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی، اس کتاب کو عام کرے، اس کتاب کو پڑھے، یہ فیاضی وائرس کا اینٹی وائرس ہے۔ واقعتاً اس میں بہت ساری باتیں اس لٹیرے سے بچنے کی لکھی گئی۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ جو ایمان کا لٹیرا ہے فیاض بن یاسین، یہ قرآن سے علاج کے نام پہ گمراہ کر رہا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن کے علاج پر پابندی لگائی جا رہی، نہیں، قرآن سے علاج کرنا تو یہ ثابت ہے، شفا ہے قرآن مجید میں، لیکن یہ شخص لوگوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، بھولے بھالے مسلمانوں کو اس طرح ایک گینگ بنا رہا، چھپ چھپ کر خفیہ نہ کسی سے ملو، نہ کسی کو نظر آؤ، اس طرح کام کر رہا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں شک کے دائرے میں لا کر کھڑا کر دی۔ پھر اب اس شخص کے ان دعووں کی روشنی میں علماء نے فیصلہ کر لیا یہ ایمان کا لٹیرا ہے، یہ تحفظ ختم نبوت کا باغی ہے۔ اس موضوع کو اسی لیے اس میں چنا گیا۔ یہ ختم نبوت کے گویا یہ منکر ہوگا، کیونکہ اس کے جو دعوے ہیں وہ دعووں سے بات سمجھ میں آتی۔ مولانا انصار اللہ قاسمی صاحب نے اس کتاب میں لکھا ہے، اسے منکر حدیث بھی کہا جا سکتا ہے۔ جب یہ خود اپنے بارے میں نبی ہونے کے سلسلے میں دعوے ظاہر کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے بعد کسی اور نبی کے آنے کا انتظار ہے، اور جو کسی اور نبی کے آنے کا انتظار کرے گا وہ ختم نبوت کا منکر ہوگا، اور جو ختم نبوت کا منکر ہوگا محافظین ختم نبوت اس کو مارنے کے لیے، اس کو بھگانے کے لیے، اسے دفن کرنے کے لیے، اس کے سارے بچھائے گئے شطرنج کی چالوں کی دھجیاں اڑانے کے لیے تیار، پہلے بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک آخری گزارش میں آپ کے سامنے یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ فیاض بن یاسین نامی جو فتنہ ہے، یہ فتنہ قرآن سے علاج کے نام پر آ رہا ہے، تو علماء سے جب تک نہیں جڑیں گے اس فتنے سے نہیں بچ سکتے، نہیں بچ سکتے۔ بہت خطرناک فتنہ ہے، اسی لیے
اس فتنے سے بچنے کے لیے علماء سے اپنے آپ کو جوڑے. آپ کے اپنے علاقے میں اگر کہیں پر بھی کسی بھی درجے میں آپ کو یہ اطلاع ملے, آپ کو یہ خبر ہو, آپ کو یہ اندیشہ ہو, آپ کو یہ احساس ہو, آپ کے خیال میں بھی یہ بات آ جائے, آپ کے کانوں نے کسی کی زبان سے یہ جملہ سن لیا کہ فلاں گھر میں بیمار ہے, قرآن سے علاج کیا جا رہا, فلاں گھر میں بیمار ہے, کچھ سن رہے, کچھ سنا رہے, کچھ پڑھ رہے, ان کے گھر میں کچھ لوگ ہیں جو کچھ سنتے ہیں, کچھ سناتے ہیں, کوئی عورت کوئی مرد کسی کو کچھ سننے کے لیے میموری دیا, اگر اس طرح کی کوئی بات آپ نے سنی ہو, فوراً اپنے علاقے کے علماء سے, اپنے علاقے کے مفتیان سے, اپنے مسجد کے امام سے, اپنے مسجد کے خطیب سے, اپنے علاقے کے متحرک فعال نوجوان علماء میں سے کسی سے بھی آپ ربط کریں اور بتائیں ہمارے علاقے میں یہ ایکٹیویٹیز چل رہی. میرے دوستوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین, یہ ایمان, اللہ کرے ہمارا بھی محفوظ ہو, ہماری نسلوں کا بھی محفوظ ہو. آج جتنے امتی نبی کے اس روئے زمین پر جی رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, ان سارے کے سارے امتیوں سے میرے اور آپ کے محبوب کو بڑی محبت ہے, آقا کو بڑی چاہت ہے. یہ نبی کا گلشن ہے, یہ نبی کی 23 سالہ محنتوں کے بعد لگایا گیا, سینچا گیا باغ ہے. اس باغ کے پھولوں کو, اس باغ کے پھلوں کو, اس باغ کی کلیوں کو, اس باغ کے پتوں کو نہ پہلے صحابہ نے کسی دشمن کو توڑنے کی اجازت دی, نہ ہمارے اکابر نے کبھی اس بات کو گوارا کیا, نہ ہم کبھی اس بات کو برداشت کریں گے کہ ہمارے نبی کے اس گلشن سے کوئی ایک خبیث بھی ایک پتا بھی توڑ لے. ہم کبھی برداشت نہیں کریں. فیاض بن یاسین کا یہ فتنہ بہت زیادہ معاشرے کو تباہی کے راستے کی طرف لے کر جا رہا ہے. لہٰذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, جو نبی سے محبت کرتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں تحفظ دین میڈیا سروسز کے اس پلیٹ فارم سے, تحفظ ختم نبوت کے چلنے والے اس آن لائن کنونشن کے ذریعے سے ہم جو بات سنیں, ہم جو بات معلوم کریں, ہمارے کانوں کو جو بات سنی آئے, ہمیں جو اچھی لگے, جو ایمان کی, جو نبی کی محبت پر ابھارنے والی بات, جو نبی کے دین کی حفاظت والی بات, تحفظ ختم نبوت والی بات, ہماری ذمہ داری بنتی ہے, ہمارے نبی سے محبت کا تقاضا ہے, ہم اس بات کو آگے لوگوں تک پہنچائیں. فیاض کے اس فتنے سے لوگوں کو آگاہ کرے, لوگوں کو چوکنا کرے, لوگوں کو الگ کرے. میرے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں, فیاض بن یاسین کے فتنے سے متعلق بہت ہی مختصر میں نے آپ کے سامنے بات بتائی ہے. ایمان کے گھر میں پیدا ہو گئے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, لیکن حالت ایمان میں مرنا یہ بہت بڑا کمال ہے. آج آئے دن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی جو آیا تھا وہ آخری نہیں تھا, شکیل بن حنیف جو ہے وہ آخری نہیں ہے. اب فیاض بن یاسین کے بعد سمجھ میں آنا شروع ہو چکا ہے یہ فیاض بھی آخری نہیں ہے. شاید ایسے کتنے فیاض, ایسے کتنے شکیل, ایسے کتنے مرزائی دشمن اسلام کی کوک میں پل رہے ہوں گے, ان کی کمپنیوں میں یہ پروڈکٹ بن رہا ہوگا, اور پتہ نہیں کس علاقے کے, کس محلے میں, کس بستی میں, کس شکل میں, کس صورت میں, کس لباس کے اندر یہ درندے اور ایمان کے لٹیرے چھپے ہوں گے, اور پتہ نہیں کس وقت, کس موقع پر, کس سال, کس مہینے میں یہ اسلام دشمن طاقتوں کا ایک اور نیا پیدا کردہ پودا باہر آئے گا. پھر وہ معاشرے کو گندا کر کے ایمان کے لٹیروں میں اپنا نام شامل کر کے امت مسلمہ کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرے گا. اب نہیں کہہ سکتے اور کون کون آئیں گے پتہ نہیں. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ میں پہلے اپنے ساتھ اپنی بیوی, اپنے بچے, اپنے ماں باپ, اپنی فیملی, اپنے بھائی بہن, اپنے کنبے کو ایمان کے بچانے کی فکر پر تیار کر لوں, کیونکہ پوری زندگی ایمان کے راستے پر گزارا, ایماندار ماں کی کوک میں جنم, کوک میں پل کر, ایماندار ماں کی گود میں دودھ پی کر, ایماندار باپ کے ہاتھ سے کھا کر, ایماندار گھرانے میں جوان ہو کر, ایماندار گھرانے کی زندگی گزار کر کفر پر مر جانا, آپ بتائیے یہ سعادت ہے یا بدقسمتی ہے؟ اس سے بڑی بھلا کوئی بدقسمتی ہوگی؟ ایماندار گھر میں پیدا ہو کر, ایماندار گھر میں پیدا مرنا, ایمان والی ماں کی کوک میں بن کر, گود میں دودھ پی کر, ایمان
دار ماں کا بیٹا یا بیٹی کہلا کر مرنا یہ سعادت کی بات ہے۔ لہٰذا میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، ایمان کے لٹنے کا یہ دور ہے۔ حفاظت ایمان پر پوری توجہ، پورا کانسنٹریٹ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا سارا کا سارا خیال اور ہماری ساری کی ساری فکریں، ہماری سوچ، ہمارے خیالات، ہماری طاقت، ہماری قوت، ہماری ہمت، ہمارا حوصلہ، ہمارا اسٹیمنا، سارا کا سارا، ہمارا سارا پاور اسی پر خرچ ہو کہ کس طرح میں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر گزاروں، جیسے ایمان والا پیدا ہوا ایمان کے راستے بھی مجھے موت ہے۔ یہ ایمان کے لٹنے کا دور ہے۔ ایمان کے لٹیرے پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہے ہیں۔ اب تو علاج کے نام پر، معالجے کے نام پر، ٹریٹمنٹ کے نام پر بھولے بھالے مسلمانوں کا ایمان لوٹا جا رہا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ ایمان کے لٹیرے سے امت مسلمہ بچ جائے، آپ اگر چاہتے ہیں تحفظ ختم نبوت کی محنت میں میرا بھی شمار ہو جائے، آپ اگر چاہتے ہیں ختم نبوت کا کام میں بھی کر سکوں، تو آپ کے لیے اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے۔ بس ایک آپ کا انگلی سے دبایا گیا کلک کا بٹن اور شیئر پر آپ دبا کر اس ویڈیو کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں، اس پیغام کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں، اس میسج کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں، اور اپنے علاقے، اپنی بستی میں ہر اعتبار سے اس بات کی فکر کریں۔ آپ چاہے کہیں پر بھی ہو، اپنے کام پر، اپنی نوکری پر، اپنی ملازمت پر، اپنے جاب پر، اپنی پڑھائی پر، اپنے گھر میں، ہوم میں، گھر میں رہنے والی کوئی بھی بہن ہو، بھائی ہو، جو کوئی ہو، ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر آن ختم نبوت کی محنت آپ اور ہم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جس طرح علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ نے اور بھی بہت سارے اکابرین نے ختم نبوت کی محنت کے بارے میں فرمایا ہے، اگر وہ میرا موضوع ہوتا تو میں ضرور آپ کو بتاتا ختم نبوت کی محنت کتنا بڑا اعزاز ہے۔ لیکن ایک جملہ میں حضرت کا کہنا چاہتا ہوں، فرمایا تھا کہ اگر ہم نے ختم نبوت کی محنت کا کام نہیں کیا، کیا مطلب ختم نبوت کی محنت کے کام کا؟ کہ اگر ہم نے نبی کی امت کو ایمان کے راستے سے ہٹتا ہوا دیکھ کر نظر انداز کر دیا، ارتداد کے دہانوں پر کھڑی ہوئی امت کو دیکھ کر ہم نظر انداز کر دیے، اگر ایمان کے لٹیروں کو دیکھ کر ہم خاموش بیٹھ گئے اور نبی کے تاج ختم نبوت پر حملے کیے گئے اور ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں کی جاتی رہی، اور ہم اپنے کام میں، اپنے کھانے میں، اپنے پینے میں، اپنی زندگی میں مگن رہے، حضرت فرماتے تھے تو اگر ہم نے ختم نبوت کی محنت کا کام نہیں کیا تو ہمارے گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ بہت عظیم کام ہے، یہ بہت مبارک کام ہے، آقا کی نسبت والا کام ہے، آقا سے تعلق والا کام ہے، آقا کی شفاعت والا کام ہے۔ اکابرین میں سے کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ دین کے جتنے کام ہیں، دین کی جتنی خدمات ہے، دین کی جتنی لائنیں ہیں، دین کے جتنے شعبے ہیں، دین کی خدمت کے جتنے راستے ہیں، ان تمام راستوں میں، ان تمام شعبوں میں، ان تمام کوششوں میں سب سے زیادہ نبی کی شفاعت دلانے والا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ ختم نبوت کے تحفظ کے کام کا راستہ ہے۔ لہذا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تحفظ دین میڈیا کے ذمہ داروں کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے تحفظ ختم نبوت کا آن لائن کنونشن چلا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ آج بھی ختم نبوت کے پہرے دار موجود ہیں، آج بھی تحفظ ختم نبوت کے لٹیروں کو روندنے کے لیے نبی کے جیالے، نبی کے عاشقین زندہ ہے، ان کے دلوں میں عشق رسول زندہ ہے، یہ ثابت کر دیا ہے۔ اللہ ان کی ساری ٹیم کو قبول کرے، اور تمام علماء جنہوں نے وقت دیا ہے اللہ پاک ان کو بھی قبول فرمائے، اللہ سننے والوں کو قبول فرمائے، اللہ پوری امت کو قبول فرمائے، اللہ ہم تمام کو اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، ہمیں آقا کی شفاعت کا حقدار بنائے، ہمیں اس زندگی میں آقا کی ختم نبوت کی حفاظت کا کام کرنے والا بنائے، ہمیں آقا کا خصوصی تعلق عطا فرمائے، ہمارے دل میں اللہ پاک وہ درد دے، وہ کڑن دے، وہ فکر دے، وہ جذبہ دے، وہ بے چینی دے، وہ بے قراری دے کہ امت کے ایمان کے لٹتے ہوئے دیکھ کر ہماری آنکھیں رو پڑے، ہمارا دل تڑپ جائے، ہمارے وجود میں لرزہ طاری ہو جائے، ہم کھڑے ہو جائیں صدیق اکبر کی طرح، اینقص الدین وانا حی کا اپنی زبان پہ نغمہ لے کر ہم کھڑے ہو جائیں، عمار اور یاسر کی طرح ہم کھڑے ہو جائیں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی طرح رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہم کھڑے ہو جائیں۔
عطا اللہ شاہ بخاری کی طرح ہم کھڑے ہو جائیں، یوسف لدھیانوی کی طرح ہم کھڑے ہو جائیں، یوسف بن نوری کی طرح ہم کھڑے ہو جائیں. جتنے ہمارے اکابر گزرے ہیں کتنوں کے نام ہم سنائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو تحفظ ختم نبوت کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگی کی آخری سانس تک ہمیں یہ کام کرتے کرتے بوڑھا ہونے کی اور یہ کام کرتے کرتے قبر میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم تمام کے اس بولنے کو سننے کو اپنے فضل و کرم سے بے پناہ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دو ضروری باتیں آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ ہر جمعہ کو تحفظ دین میڈیا سروس اور MRF TV آپ کے سامنے یہ جو ہے لائیو بیان کا سلسلہ شروع کیے ہیں. پھر سر اٹھا کے چلنے لگے وقت کے یزید، دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی. وہ ڈاکٹروں کو سوچنا چاہیے، علماء اور ائمہ کے ساتھ کم سے کم اتنی تو رعایت رکھو کہ آدھی فیس لو. اور وکلا کو کہنا چاہتا ہوں کسی وجہ سے مصیبت میں کوئی عالم دین امام اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ کیا آدھی فیس نہیں کر سکتے؟ اگر آپ نبی کے چاہنے والے ہیں، اگر آپ نبی کے عاشق ہیں، آپ غلامان محمد کا دعویٰ کرتے ہیں، تو خدا پاک کی قسم آپ کو زندگی میں کبھی بھی امام کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے. تو یہ چار چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی ہے کہ عالم بنو یا طالب علم بنو یا عالم کی بات سننے والے بنو یا عالم سے محبت کرنے والے بنو. فلا تکن خامسا، پانچویں نہ بنو فتہلک، تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. سب سے بڑی قربانی ان حالات کے اندر کوئی اگر ہے تو آپ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے. ان حالات میں رجوع اللہ کی کیفیت، اللہ کی طرف رجوع ہونا، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا اور اللہ کی مدد حاصل کرنا، یہ امت کو سکھلائے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی کرنے والے کو شب قدر میں بھی معاف نہیں کرنے کا فرمایا ہے.